12واں باب یرمیہ خداوند سے بحث کرتا ہے۔ آئے خداوند، اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو ہی صادق ٹھہرے گا۔ تو بھی میں تجھ سے اس امر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں، سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں۔ تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ بڑھ گئے بلکہ برومند ہوئے۔ تو ان کے منہ سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے۔ لیکن اے خداوند، تو مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے۔ تو ان کو بھیڑوں کی مانند ذبح ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر۔ اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی روئیدگی پاجمردہ ہو۔ چرندے اور پرندے غارت ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کے سبب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے۔ تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے، لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا؟ کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ہاں، انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا۔ ان پر اعتماد نہ کر، اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا، میں نے اپنی میراث کو رد کر دیا۔ میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالے کیا۔ میری میراث میرے لیے جنگلی شیر بن گئی، اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیا میری میراث میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے؟ کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہیں؟ آؤ، سب دشتی درندوں کو جمع کرو، ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں۔ بہت سے چرواہوں نے میرے پاکستان کو خراب کیا، انہوں نے میرے بکرے کو پامال کیا، میرے دل پسند بکرے کو اجاڑ کر بیابان بنا دیا۔ انہوں نے اسے ویران کیا، وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے۔ ساری زمین ویران ہو گئی، تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا۔ بیابان کے سب پہاڑوں پر غارت گر آ گئے ہیں، کیونکہ خداوند کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگل جاتی ہے، اور کسی بشر کو سلامتی نہیں۔ انہوں نے گیہوں بویا پر کانٹے جمع کیے، انہوں نے مشقت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا۔ خداوند کے قہر شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو۔ خداوند اسرائیل کے پڑوسیوں سے وعدہ کرتا ہے۔ میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، جنہوں نے اس میراث کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا، میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھاڑ ڈالوں گا اور یہودا کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینکوں گا۔ اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھاڑ ڈالوں گا، یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی میراث میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداوند زندہ ہے، جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں، تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ شنوا نہ ہوں گے تو میں اس قوم کو یک لخت اکھاڑ ڈالوں گا اور نیست و نابود کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔